بسم الله الرحمن الرحيم. عن العرس بن عميرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین پر گناہ کے کام کیے جاتے ہوں تو جو شخص وہاں حاضر اور موجود ہے لیکن وہ اسے ناپسند کر رہا ہے، اس گناہ کو برا سمجھ رہا ہے، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اور ایک شخص وہاں موجود نہیں ہے گناہ کی جگہ پر، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ فلاں گناہ ہوا ہے تو وہ خوش ہوا اور راضی ہوا اس پر، تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ وہاں موجود ہے اور گناہ میں شریک ہے۔ دوستو، ہم نے ایمان کے 3 درجے پڑھے تھے کہ اگر کوئی مومن اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت سے، بازو سے، ہاتھ سے اس کو روکے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے برا کہے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو دل میں اس کو برا جانے، اور حضور نے فرمایا تھا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب آج کی حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی کہ اگر کسی آدمی کے سامنے برائی ہو رہی ہے، حالات ایسے ہیں کہ وہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی عزیز کے رشتہ دار کی شادی میں چلا گیا، اب وہاں گانے بجانے شروع ہو گئے، اب اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا زبان سے روکے۔ اور تیسرا درجہ یہ کہ وہاں سے اٹھ کے آ جائے۔ بسا اوقات حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بندہ اٹھ کے بھی نہیں آ سکتا، کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، اس کو چاہیے یہ ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، یا دل میں اس کو برا جانے اور اٹھ جائے اس مجلس سے۔ اگر نہیں اٹھ سکتا، روک بھی نہیں سکتا، تو دل میں برا جانے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے زبان سے بھی کہہ دے کہ اللہ یہ غلط ہو رہا ہے، میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ اب اس آدمی کو اس گناہ میں شریک ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، گناہ نہیں ملے گا۔ جبکہ ایک دوسرا آدمی ہے جو وہاں موجود نہیں ہے، اس کو پتہ چلا فلاں آدمی کی شادی پہ گانا بجانا ہوا ہے، وہ بڑا خوش ہوا، بڑا راضی ہوا۔ یہ پتہ چلا فلاں جگہ ایک آدمی کی غیبت ہوئی ہے، وہ اس پہ راضی ہوا کہ اچھا، بڑا اچھا ہوا ہے۔ تو یہ آدمی ایک گناہ پر راضی، وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس گناہ پر خوش ہوا ہے، اس لیے اس کو اس گناہ میں شریک ہونے کا گناہ ملے گا، عذاب ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے ہم برائی کو ہاتھ سے، زبان سے روکیں، اگر نہیں تو کم از کم دل سے اس کو ہمیشہ برا جانتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔